میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میرے ساتھ ہیں محمد شعیب، میرے ساتھ ہیں سبین فاروق۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رائزنگ پاکستان میں۔ پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے کوئک اپڈیٹ جو پاکستان میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے اس کی دے دیتے ہیں، بالخصوص پنجاب کی بات کرتے ہیں، جو کہ وہاں سے ہی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ سٹل 12 گھنٹے 24 گھنٹے 48 گھنٹے بہت زیادہ خطرہ ہے اس میں۔ ایک طرف سیلابی صورتحال دریائے راوی اور دریائے چناب کی، جو وہاں پہ سیلابی ریلا گزر رہا ہے، اور ڈاؤن سٹریم میں جس طرح کی سچویشن ہے اور جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کی آس پاس کی سوسائٹیز وہاں سے لوگوں کا انخلا یہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور بات کریں گے کہ آج سے جو مانسون کا ایک نیا سپیل شروع ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے پنجاب میں، اٹ سیلف یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ آلریڈی اس پانی نے تباہی مچائی ہے، اور دوسری جانب جو مانسون کا نیا سپیل ہے اس کی جو پیش گوئی ہے، اللہ پاکستان میں بہت رحم کرے۔ ادارے بہت متحرک ہیں، الرٹس تو آلریڈی جاری کیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو سچویشن اس میں ظاہر ہے ریسکیو اینڈ ریلیف یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس پر کام ہو رہا ہے۔ ریسکیو 1122 فوج کی مدد، تمام ادارے بہت زیادہ متحرک ہیں اس میں وقت۔ کل ویڈیوز دیکھ رہی تھی کچھ، کیونکہ کل ایمرجنسی نافذ وہ تو تھرو آؤٹ ہے، 2-3 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں، بٹ جس طرح سے لوگوں کو گھروں سے نکال رہے تھے جا کر، پولیس کی ہماری جو پنجاب پولیس ہے اگر اس کی بات کریں کہ وہ کس طریقے سے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے لوگوں کے گھروں کی بیلز تک بجا بجا کے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا اس ایریا سے کہ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے اور آپ سب لوگ جو ہے وہ نکل جائیں، وہ جگہ چھوڑ دیں اور محفوظ مقامات تک پہنچ جائیں۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اگر جانور تک بھی پانی میں ہے تو اس کو بھی نکالنے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یقیناً تمام ادارے جو ہیں بہت متحرک ہیں۔ ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے جتنے بھی فورسز کے لوگ ہیں، جتنے بھی ادارے اس وقت آن گراؤنڈ موجود ہیں،
جو کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ تو اس کا اجر ضرور دے گا, لیکن ہمیں بھی اس کو اپریشیٹ کرنے کی, اکنالج کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہو, اور ہمیں یہ بھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مشکل وقت میں کون سا آتا. شعیب اگر بات کی جائے اس وقت کی صورتحال کی تو ابھی کل ہی میں دیکھ رہی تھی نیوز پہ کہ 1988 کے بعد پنجاب کے دریاؤں میں اس قدر جو ہے وہ پانی کا بہاؤ ہوا ہے, اس قدر پانی آیا ہے. سبین کچھ جگہوں کے کہ جہاں سے کتنے ہزار کیوسک پانی کے ریلے کے گزرنے کے وہ ریکارڈ بریک ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ پانی کا 2000 کی بات کی جا رہی ہے, 2000 کیوسک کی. ایٹ دا سیم ٹائم مطلب تینوں دریاؤں کی اگر بات کی جائے, راوی کی, چناب کی, ستلج کی, تو 1988 کے بعد ابھی تک اس طرح کی سچویشن نہیں دیکھی گئی, وٹنس نہیں کی گئی. 1 لاکھ کیوسک کا ریلا بھی کہیں سے گزر رہا ہے, تو یہ سچویشن بہت زیادہ ورس ہے. ایگزیکٹلی. اینی ویز جی, اللہ پاکستان میں بہت رحم کرے, ہم دعا بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جس طرح سے ادارے متحرک ہیں, وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. ایٹ دا سیم ٹائم بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر سپورٹ کریں اس سسٹم کو, ہم سب مل کر اس سچویشن سے نکلنے کے لیے جس طرح بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور اپنا رول ہم پلے کریں. اور شعیب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بھی بات کی جائے. کل جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے میڈیا سے جب وہ گفتگو کر رہی تھی تو تب انہوں نے بھی یہی باتیں کی کہ ابھی سے ہی جو ہے وہ فورسز بنا دی گئی ہیں, ٹیمز بنا دی گئی ہیں تاکہ ایک پلان لے کے آیا جا سکے. کیونکہ اب دیکھیں کلائمیٹ چینج یہ ایک ایسا فنومینا ہے, یہ ایک ایسا مسئلہ میں کہوں گی اب بنتا جا رہا ہے, بن چکا ہے بلکہ, کہ اس کو کنٹرول کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو یہ جو اس سال ہے, ہم ہر سال سچویشن ورس ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر اس سے بھی زیادہ ارلی مونسون ہو جاتا ہے, ارلی مونسون کا مطلب ہے کہ بارشوں کا زیادہ ہونا, بارشوں کی جو تعداد ہے, مقدار ہے, وہ زیادہ ہو جائے گی, پہلے سے بارشیں شروع ہو جائیں گی پورے موسم کی اگر بات کی جائے. تو ظاہر سی بات ہے جب بارشیں زیادہ ہوں گی تو پانی کو کنٹرول کرنا وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. سو ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے, حکومتیں کام کر رہی ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں چیزوں کو صحیح سے لے کر چلنا ہے, لیکن اس وقت کی جو بات ہے وہ ہم اپنے پورے ملک کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور واقعی جب آپ کچھ ویژولز دیکھ رہے تو ہوتے ہیں تو کل سے جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں جہاں پر دریاؤں کا پانی جو ہے وہ انٹر ہو چکا ہے سوسائٹیز میں, میدانی علاقوں کی بات کی جائے وہاں پر, تو آپ پہچان نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ وہی علاقے ہیں. سب لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی, فصلیں تباہ ہو گئیں, مال مویشی بہہ گئے, جو جمع پونجی تھی وہ بھی بالکل پانی کے ساتھ بہہ گئی. اور سب سے جو قیمتی بات, قیمتی جان ہے, ہم اس کی حفاظت کی ظاہر سب سے پہلے کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. اینی ویز یہ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, اور آج بھی چونکہ پروگرام کا آغاز ہمارے اس گفتگو سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. ہماری ٹرانسمیشن میں کچھ اسی طرح سے پیٹرن آج کل ہم فالو کر رہے ہیں. جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں, نعت گوئی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں, ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایمان کے اظہار کا بھی ایک ذریعہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا, عقیدت کا, احترام کا ایک اظہار ہے. اور جب نعت گوئی کی بات ہے, اور یہ جو ایک خوبصورت سا ایک انداز ہے, اس کی آج ہم تاریخ کی بات کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. اور بالخصوص جب ہم کہتے ہیں نا کہ نعت گوئی ادب کا بھی حصہ ہے, اور ایسے میں جب ہم پاکستان کی کانٹیکس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پری پارٹیشن بھی ہم بات کریں گے کہ نعت گوئی اس کی کیا تاریخ ہے, اور پھر پاکستان بننے کے بعد کس طرح سے اس کے ایک ریوائول کی ہم بات آج کوشش کریں گے کہ ہم کر سکیں. ہم پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں معروف شاعر بھی ہیں, پروفیسر جلیل علی صاحب, ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جلیل صاحب, سب سے پہلے ہم ضرور چاہیں گے چونکہ نعت گوئی کی ہم بات کر رہے ہیں, تھوڑا پس منظر اردو نعت گوئی کا برِ صغیر میں پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب, یہ جو اردو نعت کے آغاز کی بات ہم کریں گے, لیکن نعت بطور ایک صنف کے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا موجد تو اللہ تعالیٰ ہے, کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں باتیں کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے نعت کے روایت کا آغاز ہو گیا تھا. اس کے بعد مختلف عربی میں, پھر فارسی میں, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں برِ صغیر میں. تو امیر خسرو سے بھی اگر آپ بات شروع کریں تو یہاں خود اردو زبان جو ہے اسلامی تہذیب کا ایک مظہر ہے, کہ مسلمان جہاں آئے تو اپنی تبلیغی ضروریات کے لیے ان کو ایک زبان تخلیق کرنا پڑی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی تہذیب نے ایک زبان بھی نئی تخلیق کر دی ہو دوسری جگہ پر جا کے.
تو اس زبان میں پھر اردو زبان میں نعت کا آغاز ہوا، تو اتنی زیادہ مرکزی رو میں نعت آ گئی کہ کوئی ہندو بھی اگر اپنا دیوان چھاپتا تھا یا کوئی مثنوی چھاپتا تھا تو اس کے آغاز میں حمد اور نعت لکھتا تھا. تو یہ روایت اتنی مضبوط تھی. لیکن انگریزوں کے آنے کے کچھ اثرات ہوئے اور پھر اردو ادب میں ایک بہت بڑی تحریک چلی جس کے پیچھے اشتراکیت کا فلسفہ تھا. تو اس تحریک نے کہا چونکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہم اور مزدوروں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں تو ادبی پرچوں پر بھی انہی کا ہولڈ تھا. تو ادبی پرچوں میں سے نعت غائب ہو گئی. یعنی وہ جو مسلمانوں کی عظیم روایت تھی جس کو ہندو بھی فالو کر رہے تھے وہ اردو پرچوں میں ایک خاص زمانے میں آ کر غائب ہو گئی. اگرچہ اسی زمانے میں ذرا سا بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ حالی اور اقبال جو ہیں وہ نعت کہتے ہیں بڑے. اور اقبال نے تو یہ کیا کہ عنوان کے ساتھ نعت نہیں کی مگر پورا کلام اس کا نعت ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو اس وقت ہمارے جو ادبی پرچے تھے ان میں نعت شامل نہیں ہوتی تھی. جب پاکستان کا آغاز ہوا تو یہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر تھے انجم رومانی، وہ ایک بہت بڑے رسالے کے مدیر کے پاس نعت لے کے گئے کہ یہ چھاپ دیں. تو اس کو یہ جواب ملا کہ نعت کا ادب کے ساتھ کیا تعلق ہے. پھر تو ہم لینن کے بارے میں بھی نظم چھاپیں، مارکس کے بارے میں بھی نظم چھاپیں. تو یہ میں آپ کو صورتحال بتانے لگا ہوں کہ تشکیل پاکستان کے آغاز میں جو پس منظر تھا وہ یہ تھا. صحیح. مگر علامہ اقبال کی پوری واردات کے اندر نعت کو مرکزی اور محوری حیثیت حاصل ہے. اس کے اثرات سے یہ ہوا کہ تشکیل پاکستان کے بعد منیر نیازی نے اس طرح کے شعر کہے کہ فروغ اسم محمد ہو بستیوں میں منیر، قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو. یہ غزل کا شعر ہے اور اس کے اندر نعت کا شعر آیا ہوا ہے. پھر وہ کہتا ہے بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر، اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی. آپ کو پتہ ہے 65 کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس میں منیر نیازی نے جو نغمہ لکھا تھا اس میں بھی نعت اس طریقے سے آ گئی کہ تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح، ہم نے بھی دہرائی ہے ایک رسم آبا کی طرح، اے جلال حق کے مظہر اے جمال احمدی تجھ پر سلام، اے وطن اے عالم اسلام کی تابندگی تجھ پر سلام. تو اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تشکیل پاکستان کی جہاں اور بہت ساری برکتیں ہیں وہاں ایک برکت یہ ہے کہ یہ اب کریہ نعت محمد بن چکا. اور آپ کوئی آغاز کرتے ہیں کسی فنکشن کا تو اس کے بعد تلاوت کے بعد نعت بھی پڑھتے ہیں. تو پھر اور بھی باتیں کریں گے آپ جیسے کہیں گے. جب آپ چاہیں گے تو میں پاکستان کے اندر جو نعت کا احیاء اس کے بارے میں پھر بات بھی کروں. اچھا ضرور اس کے بارے میں آپ اگر بات کریں. میں کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ سب سے پہلے ہمارے جو بہت منفرد شاعر تھے اور بہت پوٹینشیل شاعر تھے، یونیک شاعر تھے اور بڑے زرخیز شاعر تھے منیر نیازی جیسے لوگ. صحیح. ان کی غزلوں میں آیا شعر آئے. فیض صاحب کے بارے میں کبھی کسی نے مذاق یہ کہہ دیا کہ جی انہوں نے نعت نہیں لکھی، حالانکہ فارسی میں ان کی نعت ہے. تو فیض صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے اس طرح کے شعروں پر کبھی غور کریں. تو جو شعر خود فیض صاحب نے نعت کے حوالے سے اپنا بتایا وہ ذرا شعر سنیے. جی جی. شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے. سبحان. اور مجید امجد جب یہ کہتا ہے کہ ذرا شکوہ دو عالم کے گنبدوں میں لرز، پھر اس کے بعد تیرا فیصلہ جو تو چاہے. تو میں پاکستان کے اندر نعت کے حوالے سے 3 لیول پر بات کر سکتا ہوں. جی جی. ایک خالص ادبی ادب عالیہ کی نعت، اور ایک عوامی نعت، اور ایک وہ نعت جو نعت خوانوں کے ذریعے سے کلچر بنا ہے ہماری نعت کا. یہ 3 لیول ہیں اس کے. صحیح. جو اول درجے کی نعت ہے اس کا میں نے ابھی ذکر کیا. بالکل. اس حوالے سے جو اہم نام آتے ہیں ہمارے سامنے حافظ مدر الدین ہیں. حفیظ صاحب کو تو
احمد ندیم قاسمی نے امام نعت کہا تھا پاکستان میں، مگر خود احمد ندیم قاسمی کی جو نعتیں ہیں، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، تو دل سے اترتے حرف میں دل نے کیا، وہ اس طرح کے ان کے اشعار کمال کے اشعار ہیں، نعتیں بہت ہی یونیک قسم کی احمد ندیم قاسمی نے لکھی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نعتوں کے باقاعدہ مجموعے آنا شروع ہو گئے، اور اب تو ہر سال سیرت ایوارڈ آتا ہے نعت پر ایک، اور اتنا زیادہ اب ہمارا نعت کا ذخیرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اردو میں کیا ہماری جو دیگر قومی زبانیں ان کے اندر بھی۔ تو ایک تو یہ لیول ہے کہ جو ادب عالیہ ہے وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ میرے مولا بلال و مدین نے مجھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، ان کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے، ان کی تہذیبی اہمیت کے حوالے سے، ان کی فکری اہمیت کے حوالے سے، ان کی قیادت کے حوالے سے وہ مضامین سامنے لاتا ہے، اور وہ مضامین جو ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ کا کام دیتے ہیں۔ تو ان شعراء میں ریاض مجید ہیں، خالد احمد ہیں، حفیظ طیب کا میں نے نام لیا، احسان اکبر ہیں، افتخار عارف ہیں، یہ وہ شاعر ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ وہ صرف نعت خواہ نہیں ہیں، ایک شاعروں کا وہ قبیلہ ہے جو صرف نعت لکھتا ہے، اور کچھ شاعر ایسے ہیں جو پہلے غزلیں لکھتے تھے، نظمیں لکھتے تھے، مگر جب نعت کی طرف آئے تو اسی کے ہو کر رہ گئے۔ صحیح۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی تخلیقی آدمی نعت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو نعت کے نئے آفاق روشن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صرف عقیدت کے لیے، صرف ثواب کے لیے نعت نہیں لکھ رہا ہوتا، وہ زندگی میں اپنے نفسیاتی مسائل کے لیے، اپنے معاشرتی مسائل کے لیے، اپنے تہذیبی مسائل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا ادب عالیہ کا لیول۔ بالکل صحیح۔ جو عوامی لیول ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلمی گانوں کی طرزوں پر لوگ نعتیں لکھتے ہیں اور بڑی سرمستی کے ساتھ انہیں گاتے ہیں، ایک پورا کلچر بن گیا ہے۔ ویلیں دینے کا ایک طریقہ ہے، ایک کلچر ہے، نعتوں کی محفلوں کا ایک کلچر ہے، وہ اپنے گلے سے سازوں کی آوازیں نکال کے نعتوں کو ذرا اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نعت کا کلچر عوامی کلچر ہے، اس نے عوامی سطح پر اتنا بڑا تہذیبی کلا بنا دیا ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں گلوبلائزیشن پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، وہ جو غلط گلوبلائزیشن ہے، یعنی گلوبلائزیشن جس طرح کی پرمیسونیس چاہتی ہے، جس طرح کی مادر پدر آزادی چاہتی ہے، آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں وہ نہیں آ سکی۔ آپ کے قریبی ہمسایہ ملک میں وہ بہت آگے نکل گئی ہے اس معاملے میں۔ پاکستان سنبھلا ہوا ہے، سلامتی کے ساتھ چل رہا ہے، ایک توازن کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہم اس بات کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم امت وسط ہیں جو توازن کو برقرار رکھتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیک اینڈ بیلنس ہے جس کے ذریعے سے ہمارے عوامی جو نعتیہ تہذیبی مظاہر ہیں انہوں نے ایک بند باندھ رکھا ہے کہ اس کے اندر ایسا کوئی مرکز میں ایسی بات نہیں آ سکتی، ہمارے تہذیبی سفر کے مرکز میں کوئی ایسی بات نہیں آ سکتی جو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری جو ہے اس کو متاثر کرے۔ میرا خود اپنا ایک شعر ہے جی کہ ہم ہیرائی ہیں، ہم ہیرائی ہیں، زمانے کو خبر ہے لیکن اپنے داناؤں کا دل اس پہ ٹھہرتا نہیں۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نعت کا احیاء ہوا ہے، اور یہ اعلیٰ درجے کی اس نے اپنی ادبی سطح قائم کر لی۔ اچھا سر، پھر ریوائول کس طرح سے ہوا ادب میں بالخصوص revival؟ کوئی کلام میں سناؤں؟ جی ہم کہتے ہیں جو ریوائول کی ہم بات مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ جی کلام سنا دیں۔ جی میں آپ کو اپنی کچھ نعتوں کے اشعار سنا دیتا ہوں۔ ضرور۔ تین شعر تو آپ یہ سنیں کہ ایک لمحہ کہ ملیں سارے زمانے جس میں، ایک لمحہ کہ ملیں سارے زمانے جس میں، ایک نکتہ سبھی حکمت کے خزانے جس میں، سبحان اللہ، دائرہ جس میں سما جائیں جہانوں کے حدود، آئینہ جس میں نظر آئے عدم کا بھی وجود، سبحان اللہ،
ایک توسیع جو قسمت کی لکیروں میں رہے، ایک توسیع جو قسمت کی لکیروں میں رہے، ایک تنبیہ جو بیدار ضمیروں میں رہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی بہر کی نعت سناتا ہوں۔ جی جی۔ خلق جب خیر کو نکلا ہوتا، خلق جب خیر کو نکلا ہوتا، سر پہ ایک ابر کا سایہ ہوتا، ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے اشجار، ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے اشجار، اس کو جس راہ سے گزرنا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حکم تازہ کے لیے وقت صدا، حکم تازہ کے لیے وقت صدا، اس کی دہلیز پہ بیٹھا ہوتا۔ حکم تازہ کے لیے وقت صدا، اس کی دہلیز پہ بیٹھا ہوتا۔ نبض ایام پہ انگلی رہتی، نبض ایام پہ انگلی رہتی، اور جیسا بھی وہ کہتا ہوتا۔ ان لبوں سے جو نکلتا کچھ اور، ان لبوں سے جو نکلتا کچھ اور، کیا سمجھتے ہو نہ ہوتا ہوتا۔ ان کمال۔ لبوں سے جو نکلتا کچھ اور، کیا سمجھتے ہو نہ ہوتا ہوتا۔ جان جاتا وہ بیاں سے پہلے، دل میں سائل نے جو سوچا ہوتا۔ وہ جو دھرتا نہ قدم دھرتی پر، قہر اس دہر میں کیا کیا ہوتا۔ واہ کمال۔ وہ جو دھرتا نہ قدم دھرتی پر، قہر اس دہر پہ کیا کیا ہوتا۔ آدمی ربط جو رکھتا اس سے، ایسے اندر سے نہ ٹوٹا ہوتا۔ آدمی ربط جو رکھتا اس سے، ایسے اندر سے نہ ٹوٹا ہوتا۔ موج مدحت سے ہوا ہے گلزار، ورنہ سینہ وہی صحرا ہوتا۔ اور آخری شعر ہے، اس کے شایاں جسے کہتے عالی، کاش ایک شعر تو ایسا ہوتا۔ کیا بات ہے، بہت کمال محبت۔ کمال۔ کیا بات ہے سر بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت اچھے طریقے سے ہسٹری کو بیان کیا نعت گوئی کا، اس کے بعد کس طرح سے اس کا ریوائول ہوا، اور پھر ظاہر ہے خود بہت زبردست لکھتے ہیں سر۔ ناظرین ہم بڑھیں گے بگ بریک کی جانب، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اور جس طرح سے ان کچھ دنوں سے ہم نے پوری ایک یہ کوشش اپنی کی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو ہم بیان کریں، ان کی زندگی سے جتنا ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم سیکھنے کی پوری کوشش کریں۔ آج کے دور سے کس طرح سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے تو ہر دور ہی ان کا دور ہے اور ہر دور ہی ریلیٹیبل ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کی تعلیمات کو ہر طرح سے جاننا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنے اندر ایک چینج لانا ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ کس طرح سے وہ شفقت فرمایا کرتے تھے، نہ صرف انسانوں پر بلکہ حیوانات پر بھی۔ کس طرح سے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، شفقت برتتے تھے۔ آج اس بارے میں بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس طرح سے لقب دیا گیا ہے ان کو رحمت للعالمین، یعنی کہ پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ان کو۔ تو یہ کتنا بڑا لقب ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور اس کا کانٹیکسٹ کتنا بڑا ہے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو آج یہی سمجھنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ریلیجس اسکالر ہیں رازیہ نوید صاحبہ۔ السلام علیکم رازیہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، جس طرح سبیر نے بھی ایکسپلین کیا، ہم ضرور چاہیں گے کہ پہلے صرف اس ایک لقب کو جو کہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، رحمت للعالمین، تھوڑا سا اس کو اگر ہم ایکسپلین کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب، سب سے پہلے آپ کو، سبین کو، پی ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور پورے عالم اسلام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 15واں 100واں جو یوم ولادت ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ اس سال کی ایک خاص بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کو جو ہے وہ 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کے حضور کہ وہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے
کچھ سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت للعالمین ایک ایسا خوبصورت وصف، ایک ایسی خوبصورت خوبی کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے بالخصوص قرآن مجید میں فرمایا۔ آپ اگر سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اپنے لیے رب العالمین کا خطاب لفظ استعمال کیا تو ساتھ ہی اپنے محبوب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو بڑا غور طلب پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ صرف اس نظر آنے والے جہان کے لیے یا نظر آنے والی دنیا کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ وہ تمام جہان جو ایکسپلور ہو چکے ہیں اور جو ہوتے ہوں گے ابھی۔ سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں، اب ہم کہاں تک پہنچے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی یہ جو دریافت کا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو اللہ پاک نے جب اپنے آپ کو رب العالمین فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا۔ رحمت للعالمین کا یہ لقب اگر میں دیکھوں تو یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو انسانوں کے لیے صرف رحمت بنایا گیا، اور نہیں بلکہ چرند پرند حیوانات جمادات ہر مخلوق جو اس دنیا پر موجود ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ صرف اس دور کے لیے جب آپ ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود تھے اس کے لیے رحمت تھی اور آگے وہ سلسلہ نہیں ہے، تو یہ خیال قطعاً غلط ہے۔ اس پر بالکل بھی یعنی ہمارا ذہن بھی نہیں جانا چاہیے اس طرف، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی رحمت تھے، جب تشریف لائے تو پھر تو بنفس نفیس اس دنیا میں موجود تھے تو رحمت تھے، اور اب جب ظاہری طور پر پردہ فرما کر دوبارہ اللہ کی طرف واپس چلے گئے ہیں تو قیامت تک اور پھر قیامت کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس سب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت بنا کر جو ہے وہ اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اے مومنین تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان سے کوئی غلطی ہوتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنفس نفیس موجود ہوتے، معافی طلب کرتے، اس معاملے پر آپ سے رہنمائی طلب کرتے، آپ ان کی رہنمائی فرماتے۔ مگر اب کیا ہے کہ ایک چیز تو یہ کہ جب ہم مسلمانوں سے ہم مومنین سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو ہم شرمندہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں جا کر اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، ہم وہاں جا کر گر گراتے ہیں، وہاں جا کر حضور سے مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب میری بارگاہ میں آ کر تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ہمارے لیے رحمت تھے، آج بھی ہمارے لیے رحمت ہیں، اور وہ امتی جو یہ آپ سمجھیں کہ یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جا کر وہاں پر اپنی عرض پیش کر سکے، تو وہ یہاں پر جہاں پر بھی موجود ہے وہاں پر بیٹھ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا ہے، حضور کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، بلکہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی فرماتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت یا اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن ایک خاص دن ہے جب پوری امت میں سے مومنین اور مسلمان جو ہیں وہ میری بارگاہ میں درود شریف بھیجتے ہیں۔ احادیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان مومنین کا درود شریف خود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اللہ پاک نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصف عطا فرما دیا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تو نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی امتی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنی عرض پیش کرتا ہے، اپنا درود پیش کرتا ہے، اپنا سلام پیش کرتا ہے،
تو آج بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس عرض کو، اس دعا کو، اس درود کو سنتے بھی ہیں اور اس پر جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اور اسی لیے تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا، جب بھی دعا مانگیں تو دعا کو لپیٹ کر بھیجیں درود شریف میں. اور ظاہر ہے نیتیں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ مانگنے کا طریقہ ہر ایک کا مختلف بھی ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ قبول کرنے والی اللہ کی ذات بھی ہوتی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جتنا اس کو اچھے طریقے سے مانگ سکیں، اللہ سے کنیکٹ کر کے ہم اس طریقے سے مانگیں. اچھا ایسے میں راجہ صاحبہ تھوڑا سا اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیجیے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ابھی کی ہم مثالیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق کے اوپر، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ جانور ہوں. نہیں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیش آتے تھے؟ کس طرح سے شفقت اور نرمی سے کام لیتے تھے؟ آپ دیکھیے کہ سب سے اہم کردار جو ہمارے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں جو چیز ادا کرتی ہے وہ ہے ہماری زبان کا استعمال. ہماری زبان کی سختی، ہمارے زبان سے نکلے ہوئے ایسے الفاظ جو شاید نرم محسوس ہو رہے ہوں لیکن تلوار کی سی حیثیت رکھتے ہیں اور ایسی ہی ضرب لگاتے ہیں، اس سے ہمارے تعلقات پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور تعلقات خراب ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کے اندر ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. آپ نے جب بھی کسی سے کلام فرمایا انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی نرمی کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر بہت بڑی غلطی بھی ہو گئی تو اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز اس طرح سے ہوتا تھا کہ نہ تو اس شخص کو اپنی توہین محسوس ہوتی، نہ ہی اس کو برا محسوس ہوتا، بلکہ وہ یہی سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہتری کے لیے یہ کام کیا ہے. اب دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھی رہے، آپ کے خادم رہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مگر ان 10 سالوں میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. مراد کیا تھی کہ ان 10 سالوں میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے اوپر مجھے ڈانٹا ڈپٹا نہیں تھا، مجھے برا بلا نہیں کہا تھا. آج ہم معاشرے میں جب ہم اپنا رویہ دیکھتے ہیں تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے گھروں میں جو میڈز کام کرتی ہیں یا جو ملازمین کام کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے. زبان کا استعمال تو ایک الگ بات ہے. اب تو بہت سارے ٹی وی چینلز پہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں تو کس طرح سے بے ایمانہ انداز سے ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو پہلی بات جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر کسی حد تک ہم ان کو جان بھی لیں تو پھر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم حیات مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر فرد کے ساتھ، چاہے وہ آپ کی ازواج تھیں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، چاہے وہ آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، ایون کہ ایک ایسا فرد جو زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی آپ سے ملا ہے، وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کی رحمت و شفقت سے انتہائی متاثر ہوتا تھا. اب یہاں پر اگر میں ایک بات بیان کروں کہ بلکہ بہت سارے ناظرین نے یہ واقعہ پڑھا بھی ہوگا، اس کو جانتے بھی ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک عورت اپنے گھر کا کوڑا جمع کر کے وہ انتظار کرتی کہ آپ اس گلی میں سے گزریں تو میں وہ کوڑا پھینکوں. کئی دفعہ اس نے یہ عمل کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، گزر جاتے تھے. کچھ وقت گزرا، آپ کو احساس ہوا کہ آج وہ عورت اپنے گھر میں سے اس نے کوڑا نہیں پھینکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. جب دیکھا تو وہ بیمار پڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ گئے، اس کے گھر کی صفائی کی، گھڑے میں پانی بھرا، اس کے لیے دوائی لائے، اس کو دوائی دی اور وہاں سے تشریف لے گئے. 2-3 دن کے بعد جب اس کا بخار کم ہوا اور اس کی طبیعت بحال ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنا کام کرنے کے بعد نکل رہے تھے تو اس نے آواز دی کہ اے اجنبی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو جو روزانہ اس طرح سے آتے ہو، ایک میری عادت تیمارداری کرتے ہو اور پھر چلے جاتے ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت حیران رہ گئی کہ جس شخص کے ساتھ میں نے اتنا برا سلوک کیا، آج اس کا عمل میرے ساتھ کیا ہے کہ پورے محلے میں سے مجھے کسی نے آ کر نہیں پوچھا کہ تمہاری صحت کیسی ہے، تم نظر کیوں نہیں آئی، مگر وہ شخص میرے گھر میں آ کر اس نے صفائی بھی کی، پانی بھی بھرا اور مجھے دوائی بھی دی. پھر ایک اور بڑھیا کا ذکر اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ گٹھڑی اٹھا کر جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھی تھی اس کے پاس تشریف لائے، کہا اماں جی آپ مجھے یہ گٹھلی دے دے، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں. اٹھا لیا. جب مکہ کے باہر پہنچے
تو وہاں پر ان کو چھوڑا تو آپ نے وہ عورت کہنے لگی کہ بیٹے میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں, تم نے میری ایک خدمت کی ہے, میری مشکل حل کی ہے, تو میں تمہارے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس شہر میں ایک شخص ہے, وہ ہمارے آبا و اجداد کے جو معبودان ہیں ان کے خلاف بات کرتا ہے, اور بات یہ ہے کہ جو کوئی اس کی بات سنتا ہے اس کے دل پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے, تو تم اس شخص سے بچ کر رہنا, کبھی اس سے بات بھی نہ کرنا اور اس کی بات سننا بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اماں جی اس کا نام تو بتائیں وہ کون ہے, تو کہنے لگی کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرمانے لگے اماں جی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تو ہوں. تو وہ عورت اتنی حیران ہوئی کہ واقعی اگر ایک شخص کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو سکتا ہے, اگر ایک شخص رحمت اور شفقت کا پیکر ہو سکتا ہے کہ میں یعنی جس کے خلاف اس کو کہہ رہی ہوں اس کی بات نہ سننا وہی میرا بوجھ اٹھا کر یہاں تک میرے پاس پہنچا ہے, تو وہ عورت اسی وقت کلمہ پڑھتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ واقعی وہ شخص کہ جو اپنے اخلاق سے یہ بات ثابت کر رہا ہے, یقیناً اس کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ بات حق پر مبنی ہے, وہ سچ پر مبنی ہے, اور مجھے اس کو اس کے خدا کو خدا ماننے میں کوئی آر نہیں ہے. اور اس میں دیکھیں کہ پریکٹس ایکٹ کتنے امپورٹنٹ تھے, دونوں واقعات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. آج کے دور میں ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں راجہ صاحبہ کہ کسی نے ہم سے کوئی اگر زیادتی کی تو ہم بھی اس کو اسی طرح سے جواب دینا چاہتے ہیں اور دیتے بھی ہیں انفارچونیٹلی. حالانکہ اکثر اس میں ایک رائے یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص برا ہے, کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ غلط شخص ہے, ہم تو نہیں, ہمیں تو وہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے. بٹ وی ڈونٹ ڈو دیٹ ایکچولی. کوئی سخت بات کرتا ہے ہم سخت جواب دیتے ہیں, جو جیسا کرتا ہے ہم یہ نارملی دیکھتے ہیں, وی آر پریکٹسنگ دس ایکچولی کہ ہم اسی طرح سے جواب دیتے ہیں. تو یہ تو ایک غلط رویہ ہو گیا ہمارا, یہ تو ہماری تعلیمات نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ ایک بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور کوئی کفار میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا تھا. آپ خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے, تو وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, وہ بھی خاموشی سے اس بات کو سن رہے تھے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے صبر کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہوا اور انہوں نے اس شخص کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس کو بھی انہوں نے آگے سے کچھ کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں خاموشی کے ساتھ اس کی بری بات کو سنتا رہا آپ نے کچھ نہیں فرمایا, لیکن جب میں نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو آپ نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ خاموش تھے تو آپ کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام جواب دے رہے تھے, لیکن جب آپ نے بولنا شروع کیا تو اب سمجھے کہ اس میں شیطان کیونکہ شامل ہو گیا, تو پھر اب وہ جواب آپ کی طرف سے نہیں وہ شیطان کی طرف سے اس کو جا رہا تھا. تو اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. یہاں پر شعیب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا اپنا ایک معیار ہونا چاہیے, انسان کا اپنا ایک وقار ہونا چاہیے. اگر ہم کسی دوسرے کے رویے کو دیکھ کر اپنا رویہ متعین کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل کھوکھلے انسان ہیں, ہمارا اپنا کوئی معیار نہیں ہے, ہماری اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کوئی پرنسپل نہیں ہے. بالکل, یعنی آپ کو اپنے اصول خود قرآن و حدیث کی روشنی میں متعین کرنے ہیں اور اس کے اوپر پھر جم جانا ہے. اب اگر کسی کی زبان غلیظ ہے اور آپ بھی اس غلیظ زبان پر اتر آئے ہیں تو پھر آپ میں اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا, آپ نے اس فرق کو مینٹین کرنا ہے. تو یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم دوسرے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر ہم بری بات کا جواب برے طریقے سے ہی دیتے ہیں. لیکن جب ہماری اپنی ذات, اپنی شخصیت اپنے اوپر بالکل واضح ہوتی ہے کہ میری کیا نارمز ہیں, میرے کیا ایتھکس ہیں, میری کیا ویلیوز ہیں اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں, مجھے اس کے اوپر کھڑے رہنا ہے, سٹینڈ لینا ہے, تو پھر آپ دوسرے کے مطابق اپنے عمل کا تعین نہیں کرتے بلکہ اپنے مطابق اپنے عمل کا تعین کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی کو برے انداز میں جواب دیں گے تو بات بڑھتی ہی چلی جائے گی, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر اب کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات کی, آپ کو غصہ آیا, اب آپ نے غصے میں اگر فوری طور پر ریئیکٹ کر دیا تو جھگڑا مزید بڑھ گیا. لیکن آپ اگر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے تو آپ کا جو وہ غصہ تھا وہ وہاں پر بیٹھ گیا اور آپ کو تھوڑا سا سوچنے کا بھی موقع مل گیا کہ یار اب اس نے جو یہ غلطی کر دیا ہے چھوڑو اس کو, کم از کم میں تو وہ غلطی نہ کروں. تو ایسا کرنے سے آپ کے رشتے بچ جاتے ہیں, آپ کے تعلقات بچ جاتے ہیں. وہ چند لمحے تو آپ کے نفس پر بہت بھاری ہوتے ہیں جب انسان سوچتا ہے کہ میں بس اس کو کچھ کر کے رکھ دوں,
لیکن جب وہ لمحے آپ کے گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کتنا اچھا سٹیپ لیا خاموش رہ کر. اور ہم اپنے آپ کو بڑا ویک سمجھتے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے کہ اگلا یہ سمجھے گا ہم جواب نہیں دیں گے, اگلا یہ سمجھے گا کہ میں تو کمزور, یہ تو کمزور شخص ہے. حالانکہ وہ شخص زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے نرس پہ کنٹرول پا لیتا ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دیتا ہے, اصل پہلوان اور طاقتور وہ شخص ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے. اسی لیے تو دیکھیں نفس کے ساتھ قابو پانا, نفس کے اوپر قابو پانا, اس کو جہاد قرار دیا گیا ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو کنٹرول کر لو, اپنے نفس پر قابو پا لو, کیونکہ جب تم نے اپنے نفس پر قابو پا لیا تو پھر باقی سارے جو بھی جہاد ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. اور نفس میں خواہش بھی آتی ہے, نفس میں خواہش آتی ہے, لیکن خواہش کو آپ دو طرح سے, ایک خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے اور ایک خواہش بری بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم اچھی خواہش کا کہتے ہیں تو وہ پھر آپ کی, کیونکہ اس کے اندر خیر موجود ہے, اس کے اندر ایک اللہ پاک نے ایک خوبی رکھی ہے, تو اس کے لیے تو آپ ساری ایفرٹ کرتے ہیں نا. اب دیکھیں آپ کسی بچے نے BS کیا ہے, اب وہ آگے MS کرنا چاہتا ہے, اب وہ آگے PhD کرنا, ایک خواہش ہے نا اس کی, لیکن کیونکہ وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو یہ اس کی اچھی خواہش ہے. لیکن ایک شخص ہے مثلا وہ پیسہ کماتا ہے, لیکن پیسے کی دوڑ میں وہ اس لیے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو روب اور دبدبہ حاصل ہو جائے, وہ لوگوں کے اوپر حکومت کر سکے یا اپنی جو بات ہے اس کو منوا سکے, یا جو زندگی کی لغویات ہے, عیش و عشرت ہے, اس سے اس طرح سے فائدہ اٹھائے کہ اللہ کو بھول کر جو ہے وہ دنیا میں لگ جائے. تو وہی پیسے کا حصول جو اس کے لیے عبادت بھی ہو سکتا تھا, وہ اس کے لیے پھر نفس کی ایک ایسی خواہش بن جاتا ہے جو اس کو شیطان کے راستے کی طرف لے جانے میں اس کا مددگار یوں سمجھے بن جاتا ہے. تو ایک ہی خواہش جو ہوتی ہے وہ ایک وقت میں آپ کے لیے خیر کا باعث بھی بن جاتی ہے, اور وہی خواہش جب آپ اس کو نیگیٹیولی لے کر چلیں گے تو وہی خواہش نفس کے تحت آ جائے گی اور وہ آپ کو شیطان کے راستے کی طرف. تو سمجھیں کہ بال برابر نیت کا ایک فرق آ جاتا ہے جو خواہش کو خیر کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے اور خواہش کو بدی کی طرف اور برائی کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے. اور اگر معاملہ دوسرا ہے تو اس پہ جو قابو آپ نے پانا ہے وہ ہے پھر جہاد. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہی چیز ہے اصل شعیب جہاں پر ہم ہار جاتے ہیں, جہاں پر ہم یہ چیز نہیں کر پاتے کہ آخر ہمیں جانا کس طرف ہے, کہ جب ہم اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کو بھولتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے راستے پر چلتے چلتے بھی کہیں پر شیطان کا کچھ ایسا حملہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس اچھے راستے کو چھوڑ کر برائی کی طرف چل پڑتے ہیں. یہی چیز ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, کیونکہ یہ بات یعنی میں بہت زیادہ ایک سمجھے تکلیف کے ساتھ ہی کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے جس کتاب کو ہمارے لیے ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا تھا, یہ کتاب اس لیے نہیں تھی کہ ہم بس اس کی تلاوت کریں یا اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کر کے اس کو ثواب پہنچائیں. یہ کتاب اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے, ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ ہے, ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. آج جب ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا ہے, اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے, بس اس حد تک سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری خواہش کے ساتھ جس کا ٹکراؤ نہ ہو. آپ اس کو یوں دیکھیں نا کہ ہم اکثر یہ بات کر رہے تھے میں اور سبھی ان ڈفرینٹ پروگرامز میں بھی کہ پاکستان کے کانٹیکس میں اسپیسیفکلی ہم نے ریلیجن اور کلچر کو صحیح طرح سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے بہت سی چیزوں کو جو کہ کلچرلی پریکٹس ہوتی ہیں ان کو ہم نے ریلیجن کے ساتھ مکس کر کے رکھا ہوا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ نے بات کی نا کہ قرآن کریم کا مقصد صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بس رکھا ہوا ہے اپنے پاس ہے, صرف تلاوت آپ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے تلاوت کا بھی بہت ثواب ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اکثر دیکھتے ہیں کلچرلی ہم دیکھتے ہیں نا پریکٹس ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں پہ شادی بیاہ کے معاملات میں لیٹس سپوز ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس میں اسراف بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس میں ہندوانہ رسمیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم رخصتی کے وقت جو ہے نا قرآن مجید کے سائے میں رخصت کرتے ہیں. فائن, آئی ریسپیکٹ دیٹ, بٹ مائی کوشچن از کہ ہم پریکٹس نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم ایک شو کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کی سائے میں رخصتی کی ہے. تو میں ضرور چاہوں گا اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ پریکٹس از امپورٹنٹ, یہ نہیں کہ صرف آپ دکھا رہے ہیں اس کو. آپ دیکھیے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ عمل کی بجائے بہتر ہے کہ تم تھوڑا عمل کرو, لیکن اس تھوڑے عمل میں مداومت ہونی چاہیے, یعنی دائمگی ہونی چاہیے کہ آپ وہ چھوٹا عمل اگر
تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹا عمل دوزخ سے آپ کی ڈھال بن جائے اور آپ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں. یہاں پر اصل میں مسئلہ ہی یہ ہے کہ اس کو ایک فتنے کا نام ہم دے سکتے ہیں جو باقاعدہ طور پر بر صغیر میں جس کا آغاز کیا گیا, کہ جو پریکٹسنگ اسلام ہے اس کو اور جو ایک عقیدے کی حد تک کا اسلام ہے اس کے درمیان ہم نے بہت زیادہ گیپ کریٹ کر دیا ہے. اب ہم نام کے مسلمان تو ہے, صرف نماز پڑھ لینے کو, قرآن کی تلاوت کر لینے کو, روزہ رکھنے یا حج کر لینے کو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کا سارا اسلام ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں نظام حیات عطا فرمایا اگر ہم اس کو دیکھیں تو 10% حقوق اللہ پر مبنی ہے جس میں یہ چیزیں آتی ہیں, اور 90% آپ کا حقوق العباد یا معاملات سے متعلق ہے. اللہ پاک کے ہے نا کہ جو عبادت ہے اس حوالے سے میں چاہوں تو کسی کو معاف کروں, لیکن اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں خود معاف نہیں کروں گا جب تک وہ خود انسان اس کو معاف نہیں کرے گا. تو آپ دیکھیے کہ کس قدر حقوق العباد کی جو ایک اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پر. اب ہمیں حقوق العباد کی کب سمجھ آئے گی؟ تب جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے, جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب ہم اس قرآن مجید کو اپنے لیے ایک عملی کتاب سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسے پڑھنا نہیں ہے بالکل, کیونکہ دیکھو ہماری صرف آخرت کی کامیابی کا انحصار اس پر نہیں ہے, ہماری دنیا کی کامیابی بھی اسی سے بالکل دنیا گزارنے کے اصول اس کے اندر بیان کیے گئے, کس طریقے سے کس سچویشن کو ہینڈل کیا جا سکے. آپ کسی بھی, جس طرح راجہ صاحب پہلے بھی یہ بتا رہی تھی کہ ہم اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو قرآن کو رجوع کرتے ہیں, بٹ اوور آل اس کا مطالعہ ہم اس طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے. تو ایک دفعہ اگر ہم سمجھ کے پڑھ لیں تو پھر ظاہر سی بات ہے بہت ساری مشکلات ہماری اس دنیا کی حل ہو جائیں گی ساری. صاحبہ بہت بالکل ساری. یہ دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی ایک حکمت ہے اور کتنا بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے, اگر ہم اس تعلیمات پہ عمل کر لیں اور اگر ہم قرآن کو سمجھ لیں صرف, تو کس طریقے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں. بے شک. آخر میں اگر کوئی میسیج راجہ صاحبہ آپ دینا چاہیں اس مبارک مہینے کے لحاظ سے بھی اور جس طرح سے بھی ہم نے گفتگو بھی کی, اس وقت ہمارے ناظرین سن رہے ہیں, آپ کی طرف سے کوئی میسیج؟ سبین, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے 4 لوگوں کا کھانا ہے تو 8 کھا سکتے ہیں, 3 لوگوں کا کھانا ہے تو 6 کھا سکتے ہیں, 2 لوگوں کا کھانا ہے تو 4 کھا سکتے ہیں, اور اگر ایک بندے کا کھانا تمہارے پاس موجود ہے تو اس میں 2 لوگ کھا سکتے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے, لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, جو اس وقت کم از کم اپنے گھروں میں موجود ہیں, اپنی جابس پر جا رہے ہیں, اپنے کاروبار کر رہے ہیں. یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے, آنے والے وقت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے, کیونکہ رزق کا بندوبست اس نے کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کیا ہم اپنے ان بہن بھائیوں کو جہاں ہماری مدد کی ضرورت ہے, ہم ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہی چیز قبر میں بھی, قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں سرخرو کرنے میں نہایت اہم ہوگی. کہ اللہ پاک نے ایک حدیث قدسی ہے نا, آپ نے فرمایا میں تمہارے ننگا تھا, تم نے مجھے کپڑا نہیں دیا, میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو وہ شخص عرض کرے گا یا باری تعالیٰ ایسے کیسے ممکن ہے کہ تو بے لباس ہو, تو بھوکا ہو, تو پیاسا ہو. تو مولا فرمائے گا کہ فلاں وقت میں میرا ایک بندہ تمہارے گھر آیا تھا, وہ بے لباس تھا, اس کا لباس پھٹا تھا, مگر تم نے اسے لباس نہیں دیا. وہ بھوکا تھا, تم نے کھانا نہیں کھلایا. وہ پیاسا تھا, تم نے پانی نہیں پلایا. تو آج ہمیں جو ہے وہ بھوک پن بھی پورے معاشرے میں نظر آ رہا ہے, پیاس بھی پورے معاشرے میں نظر آ رہی ہے, اور بے لباسی بھی نظر آ رہی ہے. تو اب ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایکسٹرا ہے, جو ہم دے سکتے ہیں, ہمیں کھلے دل کے ساتھ دینا چاہیے, تاکہ کم از کم قیامت والے دن ہم اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. بہت پیاری بات. اور جو آج کے حالات میں انہیں سیلاب کی بات ہم کریں, ادروائز بھی جو اکنامک کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات اکثر کر رہے تھے, میں اس میں سے ایک بات صرف ایڈ کروں گا. ذرا آج اپنے فریج میں جا کے دیکھیے گا کہ بہت سا کھانا ایسا آپ نے وہاں پر رکھا ہوگا جو کہ آپ نہیں کھا رہے ہوں گے. ایک وقت تک وہ وہیں پہ رکھا رہے گا, جب وہ خراب ہو جائے گا آپ اسے پھینک دیں گے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ریکویسٹ یو آل کہ پلیز ایک تو یہ کہ گھر میں اتنا کھانا بنائیں, اتنا پکائیں جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے. اور یا جس طرح آپ راجہ صاحب نے کہا نا جو ایکسٹرا آپ دیں, میں تو کہتا ہوں کہ
اسپیسیفکلی آپ کر کے دیں, لیکن ادروائز ضائع نہ ہو. سب سے امپورٹنٹ بات ہے اناج ضائع نہ ہو. آج بھی دیکھیں ہماری جس طرح سے فصلیں تباہ ہوئی ہیں, ایگریکلچر کنٹری ہے یہ, ہمارا کسان جس طرح سے محنت کرتا ہے, اگر ہم رسک ضائع کریں, ہم کسان کو بھی ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں, ہم اس دھرتی کو ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں, ہم رسک کی بھی حرمتی کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا اس کی ویلیو کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جہاں پر کھانا نہیں ہے وہ لوگ ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں. اور ایسے میں ہم فلسطین کو ضرور یاد رکھیں گے, اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں گے کہ بچے کس طرح سے میل نیوٹریشن کے شکار ہیں, کس طریقے سے ان کی ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں. اور ایک بچہ, میں چند روز پہلے ایک باپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی اور میں وہ دیکھ رہی تھی وہاں پر کہ وہ بچہ کاغذ کھا رہا تھا. وہ اتنا بھوکا تھا کہ اس کو کاغذ مل رہا تھا, وہ کھا رہا تھا, اور باپ منع بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ یہ تھا کہ اس کے پیٹ میں کچھ جائے کسی طریقے سے. کاغذ کھا رہا تھا اور پانی پی رہا تھا. سو اللہ سے دعا کرنی چاہیے, سب کے رزق کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور خود رزق کی ویلیو کو سمجھنا چاہیے, اور ایک ایک دانہ ایک ایک نوالا اس کی حفاظت کرنی چاہیے, اس کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ ہم ایک بریک کے جانب بڑھیں گے. رضا صاحبہ, ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین, ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام میں ایک اور موضوع جو کہ ہماری ہیلتھ سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے. سبین, اکثر ہم پروسیجرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی بھی, اور ہم کچھ ملکوں کو بڑا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے. اچھا, فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی فیشل پروسیجرز کرانے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا بہت رجحان کوریا کی طرف ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم نے پروسیجرز کے لیے اگر ہمیں جانا ہوتا ہے تو ہمارا رجحان دبئی کی طرف ہوتا ہے. نہیں, کوریا کی طرف بھی ہوتا ہے. اچھا, ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بات کریں تو ٹرکی کی طرف ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جہاز بھر کے جا رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی کرایا ہوا ٹرانسپلانٹ؟ نہیں, میں نے نہیں کرایا, بٹ میری بہت وش ہے کہ میں کروا لوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے میں فرنٹ سے ڈیلی جو ہمارے اسٹریٹنر جو ہیٹ لگتی ہے بالوں پہ, تو میں شاید کسی وقت میں نا, جب کسی وقت میں اللہ اس سے پہلے بچا لوں. اچھا, اسی طرح سے سبین, آئی گاٹ ٹو نو کہ پاکستان میں اسپیشلی جب ڈینٹسٹری کی ہم بات کرتے ہیں تو ایز کمپیئر ٹو ویسٹ بہت چیپ ہے یہاں پہ. یعنی وہاں پر ڈینٹل اپوائنٹمنٹس, ڈینٹل سروسز, اگر میں یو کے کی بات کر لوں کہ 1000 پاؤنڈز میں آپ کا ایک دانت لگ رہا ہوتا ہے لٹرلی, مطلب اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے وہاں پہ. تو اگر وہ یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوں تو وہ کہتے ہیں پاکستان سے سارا کام کرا کے جائیں گے, کیونکہ یہاں پہ خاصا اس میں فرق ہے. ہم ابھی بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ اچھے خاصے, کیونکہ ڈینٹل پروسیجرز جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکن کے پروسیجرز وہ اچھے خاصے مہنگے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ڈینٹل پروسیجرز ہیں وہ بھی اچھے خاصے مہنگے ہوتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو آپشنز نا, ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ ہاسپٹلس بھی ہیں, وہاں بھی جا سکتے ہیں, وہاں پہ بھی جا کر آپ اپنے. اچھا ہاں, اس میں سے ایک بات اور بھی, گورنمنٹ ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ جو جس ڈینٹل کالجز ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں پہ خاصا آپ کو آسان ہو جاتا ہے کام. یعنی کچھ سبسیڈائزڈ کر کے ہو جاتا ہے, کچھ ہم گنجائش نکال رہے ہیں آپ کے لیے. اینی ہاؤ, آج ہم بات کرتے ہیں, اس سے پہلے کوئی پروسیجر آپ کروائیں, کہاں سے کروائیں, لیکن کون سا پروسیجر کروائیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بیکاز جس طرح سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انوویشن آ رہی ہے, میڈیکل سائنس میں بھی ایک طرح سے جدت آ رہی ہے, تو آبویسلی نئے پروسیجرز جو ہیں وہ بھی اب انٹروڈیوس کر دیے گئے ہیں. تو ڈینٹل پروسیجرز کی بھی بات کرتے ہیں کہ کیا کیا نئے پروسیجرز ہیں جو کہ اب آ چکے ہیں. پلس اس میں سے بھی ایک بات اور بھی ہے نا کہ دانت کا جب مسئلہ بہت بگڑ جاتا ہے, جب بہت خراب ہو جاتا ہے, اس وقت ہم جاتے ہیں بس نکلوانے جاتے ہیں پھر پوری بتیسی. یہ واقعی لیکن جاتے کہاں, یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ اچھا دانت کا کون سا ایشو ہے اور کس کے پاس آپ نے جانا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا اگر آپ کو کوئی اسٹمک کا یا انٹسٹائن کا ایشو, ہم گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کوئی سرجری کرنا ہے آپ سرجن کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ای این ٹی یعنی ایئر نوز تھروٹ کا مسئلہ, پی این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. لیکن ہم ڈینٹل سرجری کے لیے بھی ڈینٹل سرجن کے پاس نہیں جا رہے ہوتے, ہم ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. یہ اویئرنیس ایک طرح سے نہیں ہے. ایبسلیوٹلی, آج اس پر بات بھی کریں گے اور کچھ اسپیسیفک موضوع کے ساتھ بھی, جیسے کہ امپلانٹس کو لے کے بھی آج ہم گفتگو کریں گے. وی ہیو ود اس ڈاکٹر افضال انجم. ان کا بڑا زبردست ایک سیٹ اپ ہے جہاں پر یہ تمام ڈینٹسٹ موجود ہوتے ہیں, یعنی ہر ڈومین کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں کہ اس کے حساب سے گائیڈ کرتے ہیں پیشنٹ کو, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شعیب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب آپ سنائیں, اللہ کا کرم. آپ کے سارے دانت اپنے ہیں, اصلی ہیں؟ الحمدللہ اصلی ہیں.
یعنی آپ نے حفاظت اچھی خاصی کر کے رکھی ہوئی ہے. آپ تو کریں گے ظاہر ہے, ہمیں ذرا غلطی ہم سے ہو جاتی ہے, بچپن سے ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ ہم لیٹس اسٹارٹ ود اورل ہائیجین. ہم اورل ہائیجین کا خیال ذرا نہیں رکھ رہے ہوتے, بہت سے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اورل ہائیجین کا, اینڈ دے آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف اٹ. کیسے خیال رکھیں؟ ہمیں تو ہوتا ہے بس آپ نے برش کر لیا, اور جو ٹنگ کلیننگ کا ایک کانسیپٹ ہے, اب ٹنگ کلیننگ کر لی, ماؤتھ واش یوز کر لیا, دیٹس اٹ. یہ ہماری جو اویئرنیس ہمیں ہے بیسک وہی ہے. آپ ذرا بتائیں کس طرح اورل ہائیجین میں کس طرح سے خیال رکھا جائے؟ دیکھیں اگر آپ اتنا بھی کر لیتے ہیں نا, اٹس مور دین انف. اوکے, ہم پیشنٹ کو دیکھیں, دیر آر ملٹیپل ٹاسک فار ایوری ڈے. ہر دن آپ کے لیے ایک نئے چیلنجز کے ساتھ ابھرتا ہے, اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ ڈیلی ہر چیز کو اتنا ٹائم دے سکے جتنا آپ نے اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو اگر آپ مارننگ میں برش کر رہے ہیں اور ایوننگ میں کر رہے ہیں, اٹس مور دین انف. اور اگر آپ کو بہت کوئی پرابلمز ہیں دین آپ ماؤتھ واش یوز کر لیں. اور ایک تو اب وہ بھی آ گیا, پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ہوٹلز میں نے اکثر دیکھتا ہوتا ہوں, وہ وہاں سے اٹھاتے ہیں اور ٹوتھ پک سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ایک ڈینٹل فلاس ہوتی ہے جس کو ہم اپنی فنگرز پہ ریپ کر کے دانتوں کے اندر سے وہ جو آپ کا گوشت کے ذرات رہ جاتے ہیں, جو بوٹیاں آپ کھاتے ہیں, اس کو ہم نکال سکتے ہیں. ڈن. اس سے اس کے ہٹ کے ایک تھوڑی سی چیز آ گئی جس کو آپ کافی ٹائم سے آئی لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. تو وہ ڈینٹل فلاسر ہوتا ہے پانی والا, پریشر سے آتا ہے پانی, اور وہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان سے انٹر ڈینٹل اسپیس سے جو دونوں دانتوں کے درمیان چیز پھنسی ہوتی ہے اس کو وہ ریموو کر دیتا ہے. اینڈ یو کین یوز اٹ آلسو. اور کوشش کریں کہ یہ جو ٹوتھ پک وغیرہ, اس سے آپ کا نا گم کا لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ڈیلی بیسس پہ ٹوتھ پک یوز کرتے ہیں. اور ہر بندے کے لیے ظاہری بات ہے وہ ایک پین بھی بعد میں کرتا ہے نا. تو جس طرح بڑی عید پہ اکثر لوگ آ جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب دانت میں درد, وہ دانت میں نہیں ہو رہا ہوتا, وہ آپ کا جو کھانا پھنسا ہوا ہوتا ہے. جب آپ اس پہ ٹوتھ پک یوز کر کے آپ اپنے گم کو اتنا ڈیمیج کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو بائٹ کرتے ہوئے پین ہوتا ہے. دیٹ از جسٹ بیکاز آف دیٹ. سو آپ ٹوتھ پک استعمال نہ کریں, وہ نہ کریں, اور ساتھ میں ٹوائس اے ڈیلی. اور فلاسنگ بھی آپ نے کہا کہ بہتر ہے کہ واٹر فلاس کریں. ایگزیکٹلی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتا. ایک تو ٹوتھ پک کا رجحان واقعی بہت زیادہ ہے ہوٹلز میں, ریسٹورینٹس میں, ایون گھروں میں بھی. ہم ابھی بھی اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں, وہ پہلا سوال ہی ہوتا ہے کھانے کا, وہ ٹوتھ پک ذرا پکڑانا مجھے, تو ٹوتھ پک سے پھر وہ گمز خراب ہو جاتے ہیں. دین فلاسنگ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ واٹر فلاس, یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ دوسرا فلاس نہ کریں. جن کو عادت ہوتی ہے وہ واقعی فلاس کے بغیر نہیں رہ سکتے, ان کو الجھن ہوتی ہے. ایسے ہی ایسے. اچھا, ماؤتھ واش بھی بہت سے ڈینٹسٹ تو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے انلیس اٹس ریکوائرڈ اینڈ پرسکرائبڈ. نو, دیکھیں ہر ایک پروسیجر ہوتا ہے نا. اب ماؤتھ واش اگر آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے تو دیٹ از ان دا مارکیٹ. اوکے, اگر ایک چیز مارکیٹ میں موجود ہے تو بہت سارے اس کے پرپسز ہوں گے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ماؤتھ واش, اب بہت ساری فیملیز اون دا ڈیلی بیسس یوز کرتی ہیں, میں پرسنلی یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جو اب ہر ایک دیکھیں, ایک ماؤتھ واش ہوتا ہے سینسر ٹھنڈے گرم کے لیے, کلینکا جو آپ کے گمز اور بون کو اسٹرانگ کرتا ہے. تو دے ہیو بینیفٹس, یو یوز اٹ ایز این ایڈیشنل. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کو ریکوائرڈ ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو بھی ساتھ, لیکن برشنگ کے بعد. ایگزیکٹلی, ڈن ہو گیا. بالکل ٹھیک نہیں, ہے, مطلب ایک ٹائم بس یوز کر لیں. ہاں, اٹس مور دین اینڈ دیٹس اٹ. تو وہ جو کیمیکل کہا جاتا ہے اس کے اندر ہے جو آپ کے دانتوں کو پیلا کرنا شروع کر دیتا ہے, یا ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے اس کی جو اپر جو لیئر ہوتی ہے اس کو. سو کیا یہ بھی متھ ہے یا یہ واقعی کرتا ہے؟ دیکھیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو جو آپ کے فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ دانتوں کے ساتھ سٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر آپ اگر برش نہیں کر رہے تو وہ الٹیمیٹلی وہ آپ کا پلاک اور کیلکولس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پلاک اور کیلکولس وہی چیز ہے جو آپ مجھے یلو کہہ رہے ہیں, اس میں پھر آپ اگر برش, ظاہری بات ہے آپ نہیں کر رہے تو وہ ہو رہا ہے نا, اور وہ اگر ایکومولیٹ ہوتا جائے گا, جمع ہوتا جائے گا, تو وہ الٹیمیٹلی آپ کا گم لاس بھی کرے گا, آپ کا بون کا لاس بھی کرے گا, اور آپ کا دانت بھی ہلنا سٹارٹ ہو جائیں گے آخری سٹیج پہ. اور دیکھیں ایک ہوتا ہے ڈائبٹیز اور ایک ہوتا ہے پیریوڈونٹل ڈیزیز. ڈائبٹیز کی وجہ سے کچھ بیکٹیریاز ہمارے ماؤتھ میں, اورل کیوٹی میں, ان کو اسپیس مل جاتی ہے اور آپ کا گم لاس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کا بون کا لیول بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ ایک ہوتی ہے پیریوڈونٹل ڈیزیزز, مطلب مسوڑوں کی بیماریاں جس کو آپ ماسکورا بھی کہتے ہیں, تو اس کی بھی وجہ سے آپ کا گم لاس ہوتا ہے, بون لاس ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ کی اس کی وجہ سے. میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو ود ایج یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, لائک 40-50 کراس جب کرتے ہیں, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ
ان کے مسوڑے اوپر جانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے دانت بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دانت تو اتنے ہی ہوتے ہیں اوبیسلی, جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو دانت جو دکھائی دیتا ہے وہ بڑے بڑے دانت, تو اوبیسلی اس سے اسمائل, آپ کے پورا ایک شخصیت جو ہے, پوری پرسنالٹی لوگوں کی میں نے شکلیں چینج ہوتی ہیں. دیکھیں ہم اکثر اس چیز کو انڈرمائن کرتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے باڈی کا جو ایک ایک اللہ کی طرف سے جو ہمیں نعمتیں عطا کی گئی ہیں وہ کس طرح سے آپ کی پوری شخصیت کو, آپ کی شکل کو بھی تقریباً بدل سکتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کس ایج سے اس کا خیال رکھنا شروع کر دینا چاہیے, یا یہ جینیٹک ہے, نیچرل ہے, چلتا جائے گا ایسے؟ دیکھیں ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک لائف رکھی ہے. الٹیمیٹلی وہ جب ٹائم آتا ہے تو وہ چیز آہستہ آہستہ ڈس فنکشن کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح گمز ہیں, دانت ہیں, ان کی ایک لائف ہے. اگر آپ اس کو مینٹین رکھیں گے, جس طرح اگر ہم اپنی فٹنس کو مینٹین رکھیں تو ہم کافی حد تک ایک ایج پہ بھی جا کے, آپ 70s کے لوگوں کو بھی دیکھیں, دے آر ایون ڈوئنگ پش اپس, اور آپ ایسے بھی لوگ دیکھیں گے جو کہ لاٹھی کے ساتھ چل رہے ہیں. سو اگر آپ بالکل اسی طرح اپنے دانتوں کو بھی مینٹین رکھتے ہیں تو وہ رہیں گے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے ساتھ یہ ہونا ہی ہونا ہے الٹیمیٹلی, لیکن ہر چیز کا ایک آپشن ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے مجھے بولا گم لاس ہو جاتا ہے, دانت نظر آتے ہیں, تو وہ ہو گیا, اب اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم کئی دفعہ اگر بہت زیادہ گم لاس ہو گیا اور دانت موبائل ہو گئے ہیں تو ہم نکال کے امپلانٹس لگا دیتے ہیں, یا نئے دانت ریسٹوریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ایک پیریوڈونٹل تھیراپی بھی ہوتی ہے جو کہ پیریوڈونٹسٹ گم کا جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو وہ اس میں گم ٹیشو ایڈ کر دیتے ہیں, تھوڑا بہت اس کو کر دیتے ہیں. لیکن سم ٹائم اگر آپ کا دانت مضبوط ہے تو ڈینٹسٹ کہتا ہے کہ اس کو چلنے دیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایوری تھنگ ہر پیشنٹ ویری کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور اب obvious بات ہے کہ پیشنٹ ایک ڈاکٹر کی جب رائے لیتا ہے اس کے اپنے مائنڈ میں بھی چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کروانا ہے, کیسے کروانا ہے, کب کروانا ہے, تو وہ پریفر کرتا ہے. اور ٹریٹمنٹ اب ہر چیز کا ہے, بس یہ بتانے کا مقصد ضرور ہے کہ ٹریٹمنٹ ہے, بٹ اسٹل وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو کیا ریکمینڈ کرتا ہے, تو اس لحاظ سے آپ کو اس کو ٹریٹ کرنا ہے. ایبسلیوٹلی. امپلانٹس پہ آ جاتے ہیں, کون ہے جو امپلانٹ کراتا ہے, یعنی کیا ڈیفائن کرتا ہے کہ اب اس کو امپلانٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں شعیب, اب بڑھتے وقت کے ساتھ, ماڈرن ایج کے ساتھ, جب کوئی چیز اچھی مارکیٹ میں آ رہی ہو, ان ہو رہی ہو, نئی پروڈکٹ لانچ ہو رہی ہو, اب ڈیلی بیسس پہ امپلانٹ میں کام ہو رہا ہے. اوکے, ابھی جو ہمارے پاس کمپنیز ہیں, ٹرکش کمپنی ہے, اسی طرح ہمارے پاس سوئس کی کمپنیز ہیں. اب جو سوئس کمپنی ہے اس نے آگے اپنے مختلف برانڈز لانچ کیے ہوئے ہیں امپلانٹس کے. ابھی انہوں نے لیٹسٹ آئی لنک بھی لانچ کیا ہے. تو ہمیں اگر آپ اچھے امپلانٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم ایک اچھا امپلانٹ کرتے ہیں تو دیٹ از دا سیفسٹ آپشن کہ آپ ایک ٹوتھ کی ریسٹوریشن کے لیے اگر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ سے آپ کا دانت نکل گیا اور آپ موسٹلی فارنرز یا جو لوگ اویئرنیس اسلام آباد کے ہو گئے, یا جو بھی مطلب جس کو پراپر نالج ہوتا ہے اور جو اپنے دانتوں کی کیئر کرنے والا بندہ ہوتا ہے, وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم فکس برج لگواتے ہیں تو ہم آپ کے سائڈوں والے دونوں دانت گرائنڈ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیں آپ کے سائڈوں والے دو دانت ڈیمیج کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. اگر آپ فکس دانت کے آپ کے پاس امپلانٹ آ گیا ہے نا, تو آپ پہلے اپنے ایکس ریز کروائیں. ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کا سی بی سی ٹی ہونا ہے, آپ کا ایکس رے او پی جی ہونا ہے, آپ وہ جا کے کروائیں. پھر ہم اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں. دین وی پلان کہ آپ کا کس سائز کا, کتنی ویٹ کا, کتنی ہائٹ کا امپلانٹ ہو سکتا ہے, یا ہمیں اس میں بون ایڈ کرنی ہے. تو پہلے ہم پلاننگ کرتے ہیں, اور پلاننگ کے بعد پھر الٹیمیٹلی پیشنٹ کی اپائنٹمنٹ سیٹ ہو جاتی ہے, وہ آتا ہے, ہم چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, اینڈ دین وی پلیس اے امپلانٹ. اور پھر امپلانٹ دیکھیں دو قسم کے ہوتے ہیں, میں یہاں پہ کلیئر کروں گا. فارنرز آتے ہیں 2 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, اور وہ کہتے ہیں ہمیں ایک ہی دن میں ڈاکٹر صاحب دانت لگا دیں. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر پیشنٹ کے لیے وہ امپلانٹ نہیں ہے. دیٹ از کالڈ بیزل امپلانٹ. بیزل امپلانٹ اور کنونشنل امپلانٹ دو مین کیٹیگریز ہیں امپلانٹ کی. کیا فرق ہے؟ جو کنونشنل امپلانٹ ہوتا ہے میں پریفریبلی اس کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں, اور اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ آسٹیو انٹیگریٹ کرتا ہے. وہ آپ کی بون میں جا کے آپ کی بون کے ساتھ وہ بالکل اس میں مرج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس میں مرج ہو جاتا ہے تو اس کی لائف بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد جب ہم اس کو پلیس کر رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم نروز کو, ہر چیز کو پراپر سیف کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک تو سیف ہینڈ پہ بہت اچھی چیز ہے. آپ اس کو کل کو ریموو بھی کر سکتے ہیں. اوکے, ڈن. اینٹی ٹارک کے ذریعے آپ اس کو واپس لگا کے اس کو واپس اس چوڑی کو سمجھے کھول لیتے ہیں تو وہ باہر آ جاتا ہے. ٹھیک. جو بیزل امپلانٹ ہوتا ہے وہ آپ کا سمپل, اس میں ٹائپس ہوتی ہیں. ایک رف سرفیس امپلانٹ ہوتا ہے, ایک لینتھی امپلانٹ ہوتا ہے. اب وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ آسٹیو فکسیشن کر رہا ہوتا ہے. مطلب وہ جس طرح آپ دیوار کے اندر کیل لگا رہے ہوتے ہیں نا, اسی طرح وہ ہڈی کے اندر جا کے اس کے ساتھ پکڑ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس کا جو آپ واپس نکالنے کا پروسیجر ہوتا ہے دیٹ از ڈیفیکلٹ. وہ آپ اس کو اس چیز کی وجہ سے ایک تو میں دوسرا یہ کہ جو آپ کا کنونشنل ہے وہ زیادہ ہر لحاظ سے وہ زیادہ اچھا ہے. آپ جس بھی اینگل سے آپ اس کی طرف آئیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ آئیں اور آپ کہیں ڈاکٹر صاحب اگلے دن مجھے دانت دے دیں اور 3 دن کے بعد ہم امپلانٹس لگائیں, چوتھے دن ہم دانت دے کہ آپ کو ود ان 3 days لگ جاتے ہیں. بیزل امپلانٹ اپر فل ماؤتھ ریسٹوریشن اس کو بولتے ہیں. منہ میں کوئی دانت نہیں ہے, پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے, پیشنٹ کے پاس 3 دن ہے, آپ نے بیزل امپلانٹ پلان کیے, آپ نے اوپر بیزل لگا دیے, نیچے بیزل لگا دیے اور ود ان 3 days اس کو اچھے کھانے پینے والے فل دانت دے کے آپ نے بھیج دیا. داڑھیں بھی سب کچھ. اب یہ 3 days میں آپ نے, اب وہ فکس دانت ہے, اس پہ وہ ہر چیز کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب وہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے. موسٹلی ڈاکٹرز کیا پریفر کرتے ہیں, جب بون جس جگہ پہ کم ہونا تو ہم ظاہری بات ہے آسٹیو فکسیشن کے لیے بون چاہیے, ظاہر ہے, تو ہم بیزل کی طرف بھی جاتے ہیں. تو کیس ٹو کیس ویری ہوتا ہے, بٹ پریفریبلی آئی ول سے اگین کہ آپ کو کنونشنل امپلانٹ پریفریبلی چوز کرنا چاہیے, کیونکہ وہ جب آپ کی بون کے ساتھ بانڈنگ کرتا ہے دیٹ از سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری وچ از ناٹ ہیپننگ ان دا بیزل امپلانٹ. تو کنونشنل امپلانٹ از دا پریفریبل, پھر بیزل. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پریفریبل یہی کریں کہ آپ امپلانٹ کروائیں, چلے جائیں, سال بعد آ جائیں. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے آپ ایک ریموویبل دانت لگا لیں. سال بعد آپ جب پاکستان کم بیک ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر دانت لگوا لیں, اور یہ موسٹلی ہو رہا ہے ہمارے پیشنٹس کے ساتھ اور دے آر ہیپی. تو آئی وڈ پریفر زیادہ ٹرینڈ واقعی وہی ہے فارنرز کا آنا اور کام کروانا یہاں سے ڈینٹسٹری کا. ایگزیکٹلی. دیکھیں ہمارے پاکستان میں نا امپلانٹ کا جو کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئرڈ اگر آپ وہاں پہ, تو وہ آتے ہیں, ان کے ٹکٹ بھی نکل جاتے ہیں, فیملیز کو بھی مل لیتے ہیں اور اپنا ڈینٹل ٹریٹمنٹ بھی کروا لیتے ہیں. سورسز پاکستانی آ کے یہ کام سب سے پہلے کراتے ہیں. بالکل. دیکھیں جس طرح ابھی آپ بات کرتے ہیں ٹرکش کے لیے ہیئر ٹرانسپلانٹ, تو ڈینٹسٹری کے لیے پاکستان بیسٹ ہے. یہاں پہ ایکسپرٹ ہینڈز موجود ہیں ود ایکسپیرینسڈ, اور پراپر جو آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کی یہ بات ویسے بھی مانی جاتی ہے کہ ان کی جو سکلز ہیں دیٹ آر ایکسٹرا آرڈنری کام کے لحاظ سے, اور کسی قسم کا پیشنٹ کے آگے آپ آپشنز رکھتے ہیں کہ آپ یہ بھی کروا سکتے ہیں, یہ بھی, اور پیشنٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہم الٹیمیٹلی وہ ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں. نہیں, دیٹس ویری ٹرو. مطلب میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں, میری خالہ آئی ہوئی تھیں اور انہوں نے بتایا کہ صرف روٹ کنال کا, وہاں پہ ایک روٹ کنال کا 1000 pounds لگ جاتے ہیں. I was like 1000 pounds is too much just for a root canal. I don't know کتنے بنے, سے ڈھیر سارے بن جاتے ہیں. مطلب میں واقعی حیران ہوں, 4-5 لاکھ تو بن ہی جاتے ہیں. دیکھیے دیٹس اے لاٹ, لیکن obviously وہاں کے لحاظ سے تو نہیں ہوں گے, بٹ ظاہر سی بات ہے یہاں کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں نا روٹ کنال 6000 سے لے کے آنورڈس چارج کی جاتی ہے. کچھ سیٹ اپس پہ اپ ٹو 20,000 25 30 تک بھی ایون چارج کی جا رہی ہے, ڈیپینڈنگ آن دی سیٹ اپ آف کورس. ایگزیکٹلی. اور ڈاکٹر کی اسکلز ہوتی ہیں, ڈاکٹر کی اپنی بھی ظاہری بات ہے. اب ایک آپ دیر از اے بگ ڈفرینس بٹوین, پھر وہی بات آ جاتی ہے, ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے, ایک جونیئر ڈاکٹر ہے, ایک کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. شکر ہے آپ نے اس سب میں ڈاکٹر کا ایڈ کیا, ورنہ ایک اور بھی معاملہ ہے. اچھا. تو وہ جب آپ ایف سی پی ایس سے انڈوڈونٹس سے آپ کرواتے ہیں تو وہ اس کی اسپیشلائزیشن ہے, وہ آپ کو زیادہ چارج کرے گا کیونکہ اس نے 4 سال میں روٹ کنال ہی کرنا سیکھا ہے. اور آپ جو بات کر رہے تھے شعیب ابھی, وہ واقعی سائیکلس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسپیکر کے ساتھ آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو دانت کا درد ہے, دانت میں کیڑا لگ گیا, تو ہمارے پاس دوائی موجود ہے. اس کے اندر کون سے کیمیکلز یوز کیے گئے ہوتے ہیں جو آپ کو وقتی آرام دے دیتے ہیں کہ آپ کا درد ختم ہو جاتا ہے, کیا اسٹیرائڈس اس کے اندر ہوتے ہیں, کس قسم کا اس کے اندر کیمیکل استعمال ہوا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. وہ وقتی تو شاید سن کر دے گا, وقتی ٹھیک بھی کر دے گا, بٹ وہ لانگ ٹرم کتنا اس کے ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ آتے ہیں. لانگ ٹرم کیا سبھی, مجھے لگتا ہے شارٹ ٹرم ایز ویل, بیکاز یہ جو دانت کا درد ہوتا ہے یہ تو ہر کوئی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوگا کہ یہ ایسا درد ہے جو اچھوں کو بہت کچھ یاد دلا دیتا ہے. اٹس ویری ویری پینفل, اور یہ تھوڑے ٹائم کے لیے شاید سیٹل ہو جاتا ہوگا, بٹ جب تک آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کراتے یہ بار بار جو ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا تنگ کرتے ہیں آپ کو, تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پراپرلی چیک کریں کہ کیوں ہے اور کیسے اس کو آپ نے نکالنا ہے. کمنگ ٹو دا بریسز تھنگ, بریسز کا ٹرینڈ بہت زیادہ کامن ہم نے بچوں میں دیکھا ہے. 13-14 سال کی عمر میں ہم کیونکہ آئی تھنک ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نہیں لگوا سکتے, اور بچوں کے دانت ویسے ہی بہت ٹیڑھے میڑھے سے آ رہے ہیں, تو ٹھیک آ نہیں رہے, اور جو آ رہے ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. سو بریسز آئی تھنک بہت زیادہ ان ہو گئے ہیں. دیکھیں بریسز کے بارے میں آپ کو تھوڑا بریفلی گائیڈ کر دوں. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جب پکے دانت آ جائیں گے تو پھر آپ نے آنا ہے, پرماننٹ دانت آ جائیں گے, دودھ والے دانت گر جائیں گے تو آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس آ جانا ہے, ہم آپ کی بریسز کر دیں گے, وچ از رانگ. اچھا جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اگر بچے کا جا پیچھے ہے, مینڈیبل شارٹ ہے, نیچے والا جبڑا پیچھے رہ گیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پھر دانت اوپر کے باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اوپر والے دانت باہر ہیں, دانت باہر, یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا جا بھی پیچھے ہو سکتا ہے.
تو اس کے لیے ایک اپلائنس ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹوین بلاک. اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ہم ایک ایکس رے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیٹرل سیف, وہ کروا کے اس کے اوپر ورٹیبراز کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں اس کی ایج ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ وہ کب بچہ پیوبرٹی ریچ کرے گا. فوراً سے اس کی بونز گرو اپ ہوں گی تو ہم فوراً سے وہ ٹوین بلاک لگا کے اس کے جا کو گرو کرا لیں اس ٹائم. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ لوگ یہ ایج مس کر دیتے ہیں. تو یہ کس وقت کرانا چاہیے, دیکھیں کس ایج میں؟ ہاں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, لڑکیوں کے کیس میں آلموسٹ اٹس 11 to 12 ایئرس کے درمیان, اور لڑکوں کے کیس میں 13 to 14, اور ایک کیس جس میں بتاؤں گا 9 to 10 میں کیا ہوتا ہے, سم ٹائمز آپ کا اوپر کا جا گرو کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی روکنے کے لیے ہمارے پاس اپلائنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنے آرتھوڈونٹسٹ کو جنرل ڈینٹسٹ سے ہٹ کے, دیکھیے جنرل ڈینٹسٹ ہے, میں اگین اس کی اسپیشلائزیشن نہیں ہے, پکے داند آؤ گے تو پھر آنا. اب وہ کیا اس میں وہ بیچارہ سفر کر جائے گا اس چیز سے اور وہ فال ان کر جائے گا الٹیمیٹلی سرجری میں. اب آپ کی وہ چین کی گروتھ ڈیٹ, اب وہ کیا ہوگا 17 میں آتا ہے 18 میں آتا ہے, اب ہم اس کی چین گرو نہیں کروا سکتے تو ہم اس کو سرجریز کی طرف لے کے جائیں گے کہ آپ BSSO کروائیں, جینیوپلاسٹی اور لیٹرم, وہ ایک اگلے اسٹار جائے گی نا, تو اس میں وہ انٹر ہو جائے گا. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ایک پیشنٹ کو جس کا ٹریٹمنٹ ایک شارٹ کٹ فارم میں ہو سکتا ہے اس کو ہم سرجری میں لے گئے ہیں جسٹ بائی ٹیلنگ 12 سال کی عمر میں آنا جب آپ کے پرماننٹ دانت. اچھا جی, نمبر 2 یہ میرا پوائنٹ ریز کرنا تھا تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو دیٹ یو شوڈ کم آن ٹائم, اٹس ناٹ اے تھنگ کہ آپ یہ بات کریں. نمبر 3 اگر آپ بریسز کی طرف آتے ہیں تو اس میں آپ نے فکس بریسز اس کا ٹرینڈ ہے اور دیٹ از دا بیٹر آپشن دین الائنرز. اس میں پھر آپ کا ہم ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں, اگر ہمیں واقعی اوپر والا جبڑا باہر ہے تو ہم اوپر سے 2 دانت نکال کے اوپر والے دانتوں کو پیچھے لے آتے ہیں, اور اگر کلاس 1 ہے, دونوں ہونڈ موٹے ہیں اس طرح کے ہیں, تو ہم 4 دانت نکالتے ہیں, 2 اوپر سے 2 نیچے سے, اور نیچے والے اوپر والے دونوں کو پیچھے لا کے آپ کے فیس کو نارمل کر دیتے ہیں. باقی لائنرز ہوتے ہیں دیٹ ڈو بیکاز obviously it depends کہ آپ ویری کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ ٹائملی آپ نے اپنا چیک اپ کروانا ہے اور اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہ آپ کو اچھی ایڈوائس بھی دے رہے, سو دیٹ ایک لانگ ٹرم آپ کسی ایک مشکل پروسیجر میں نہ پھنسیں جو چیز آسانی سے کیٹر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وقت بہت مختصر تھا, پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کریں گے آپ سے منڈے کو. اللہ حافظ.